سورہ بقرہ آیت نمبر 71۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، اس نے کہا، انہو بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، انہو کہ وہ، بقرۃ ایک گائے، لا ذلول ناکام کرتی ہو، یا تثیر الارض کہ وہ زمین میں ہل چلاتی ہو، یعنی وہ کام نہیں کرتی جو گائے زمین میں ہل چلاتی ہو۔ یا پھر ہم اس طرح پڑھ سکتے ہیں، تثیر الارض کے معنی ہموار کرنا زمین کو کھیتی باڑی کے لیے۔ تو پورا مطلب پڑھتے ہیں، لا ذلول وہ کام نہ کرتی ہو، تثیر الارض کہ وہ زمین میں ہل چلاتی ہو، ولا تسقی الحرث اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، مسلمۃ بے عیب، لا شیۃ نہ کوئی داغ ہے، فیہا اس میں۔ قالوا وہ بولے، الآن اب، جئت تم لائے، بالحق ٹھیک بات، فذبحوہا پھر انہوں نے ذبح کیا اس کو، وما کادوا اور وہ نہیں لگتے کہ وما کادوا یفعلون اور وہ لگتے نہیں تھے کہ وہ ذبح کریں اس کو، یعنی اس گائے کو۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، قال انہو اس نے کہا، بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، انہا بقرۃ کہ وہ ایک گائے، لا ذلول نہ وہ کام کرتی ہو، تثیر الارض زمین کہ وہ زمین میں ہل چلاتی ہو، ولا اور نہ تسقی الحرث پانی دیتی ہو کھیتی کو، مسلمۃ بے عیب ہے، لا شیۃ نہ ہی کوئی داغ اس پر، فیہا اس میں، یعنی اس گائے میں کوئی داغ نہیں ہے۔ قالوا الآن وہ بولے، اب، جئت بالحق تم ٹھیک بات لائے، فذبحوہا پھر انہوں نے ذبح کیا اس کو، وما کادوا یفعلون اور وہ ایسا نہیں لگتا کہ وہ ذبح کرتے، یا وہ اس کام کو نہیں کرنے والے تھے، اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ ذبح کریں۔ اب اس آیت میں اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ گائیں، وہ ایسی گائیں ہیں کہ وہ نہ زمین پر کبھی اس نے ہل چلایا ہے اور نہ کسی کھیت کو پانی دیا، بے عیب ہے، یعنی اس میں کوئی داغ نہیں ہے، دوسرے رنگ کا کوئی داغ نہیں ہے۔ تو اب اس قوم نے کہا کہ اب آپ نے ہمیں درست بات فرمائی، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے وہ گائے ذبح کر لی، لیکن ان کا ارادہ نہ تھا، مگر مجبور ہو کر انہوں نے وہ ذبح کی، کیونکہ یہ لوگ گائیں کی پرستش کرتے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ گائے جو ہے یہ ایک نوجوان کی تھی، یہ ایک نیک صالح شخص تھے۔ اللہ نے انہیں الہام فرمایا کہ وہ مرنے والا ہے، تو وہ اپنے گائے کے بچے کو لے کر جنگل میں گئے اور گائے کو وہاں چھوڑ دیا، اور کہا کہ اللہ یہ گائے میں تیری سپرد کرتا ہوں۔ پھر واپس آپ آ گئے اور انتقال ہو گیا۔ اب ان کا ایک بیٹا جب نوجوان ہو گیا، اپنی ماں کا بہت فرما بردار تھا وہ، اس نے اپنی آمدنی کے 3 حصے کیے تھے، ایک حصہ اس کی ماں کے لیے تھا، ایک اپنی ذات پر خرچ کرتا اور ایک اللہ کی راہ میں دیتا، اور اسی طرح رات میں بھی کچھ حصے میں آرام کرتا اور کچھ حصے میں اللہ کی عبادت کرتا اور کچھ حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا۔ اب اس کی ماں نے کہا کہ جاؤ جنگل سے گائے لے کر آؤ، یہ لے آیا اور اس کی ماں نے اس کو بیچنے کے لیے کہہ دیا۔ 3 دینار اس نے قیمت رکھی۔ تو گاہک جب آئے، انہوں نے جب اس سے خریدنا چاہی وہ گائے، تو اس نے، نوجوان نے کہا کہ پہلے میں اپنی ماں سے مشورہ کر لوں۔ تو گاہک نے کہا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، آپ اس کی ڈبل قیمت لے لیں، لیکن یہ دے دے۔ تو اپنی ماں کے حکم سے اس نوجوان نے وہ گائے نہ بیچی۔ اب اس نوجوان کے پاس ایک فرشتہ انسان کی شکل میں آیا کہ اس گائے کو مت بیچنا، بنی اسرائیل تم سے یہ گائے لیں گے، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ان سے لینا۔ یہ وہی زرد رنگ والی گائے تھی۔ اس نوجوان نے آخرکار بنی اسرائیل نے وہ گائے لے لی، اور اس نوجوان نے بہت سارا پیسہ جو ہے اس کو وہ مل گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سب صلہ اس کی ماں کی خدمت کا صلہ اسے ملا۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی والدین کی خدمت کرنے کی توفیق فرمائے، کیونکہ
اس کا حکم اللہ نے بھی دیا ہے ہمیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔